ڈسٹرکٹ بار کے اندر اپنے محبوب جناب یوسف اکبر نقوی صاحب کی قیادت میں کامیاب ہوئے، اور بار کا جو فرق ہے، جو بار کا تناظر ہے، وہ آپ کے سامنے ترازو کی طرح ہم نے رکھ دیا ہے۔ آپ دوستوں کی محبت اور دوستوں کا اخلاص تمام ان پچھلے آنے والوں کے ساتھ آرام سے محبت کے ساتھ تول سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو کہا تھا ایکشن سپیکس آلویز لاؤڈر دین ورڈز، اور یوسف اکبر نقوی نے محمود اشرف خان صاحب کی قیادت میں جو آپ سے وعدہ کیا تھا ٹرانسپیرنسی کا، خود احتسابی کا، اس کا منہ بولتا ثبوت باہر بھی آویزہ ہے اور یہاں پہ سب کے سامنے آویزہ ہے۔ لہذا ہم لوگوں نے حقائق اور حق کی بات کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اس کو یہاں سے بھی لے کے آگے ہائی کورٹ کی طرف بھی گامزن ہوں گے۔ اور میں بغیر کسی توقف کے، ہمارے جب یہ گرینڈ لائن کے ریشیڈیول دوبارہ اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا تو ایک ایسی شخصیت جو ہم سب کو اکٹھا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، میرے بڑے بھائی استاد مینٹر جناب، میں گزارش کروں گا مسعود آر بٹ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کم از کم جو حقائق میرے سامنے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے لائے جائیں۔ میں کسی کے لیے ووٹ کے لیے آپ سے استدعا نہیں کرتا، میں صرف پکچر ایک دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنا امیر کسے مقرر کرنا ہے۔ یہاں 33 سال سے لے کے اب تک میں نے دیکھا ہے کہ دو قسم کے گروپ ہیں، ایک اچھائی کا گروپ سمجھ لیں یا ایک برائی کا سمجھ لیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو ہمیں امداد دیتا ہے کہ جناب آپ وائٹ پیپر ہم بنا دیں گے اور اسے آپ اویزل کروا دیں۔ یہ جو وائٹ پیپر آپ کے سامنے پینافلیکسی شکل میں ہے، یہ وہ ایک گروپ ہے جو خاص گروپ ہے جو شروع سے لے کے آج تک یہی لوٹ مار کر رہا ہے۔ دوسرا گروپ میں وہ ہے جس میں میرے بھائی ہیں محمود خان صاحب، خالد خان صاحب، انہوں نے ہمیشہ یہ جرأت کی اور میں ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں کہ یہ کم از کم جو برائی یا اچھائی ہے یہ اپنا بھی وائٹ پیپر لگاتے ہیں کہ انہوں نے کیا آیا، کیا خرچ کیا، اب انہوں نے دوسروں کا بھی بتا دیا۔ اب انہی دو گروپوں کے اندر یہ الیکشن ہے۔ اگر آپ دوستوں نے محبتوں کا اظہار کیا جو کہ آپ دوستوں نے کیا، تو ادھر سے وعدہ تھا کہ بار کے معاملات ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہوں گے۔ بار ملتان کے وکلا کی نہیں، پورے پاکستان کے وکلا کی دوسری بڑی بار ہے۔ یہ بار قیادت کرے گی۔ اس بار میں لیڈرشپ کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے وکلا کے حقوق کے لیے، وکلا کے مفادات کے لیے، وکلا کی پروفیشنل تیاریوں کے لیے، وکلا کی عزت اور ناموس کے لیے انشاءاللہ یہ بار سینہ بسینہ ہوگی، سینہ سپر ہوگی اور سامنے کھڑی ہوگی۔ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا۔ موزی دوستو، میں بڑی مختصر سی بات کروں گا اور صرف اتنا کہوں گا کہ لیڈرشپ میدان میں آنے سے پہلے اپنے کردار کا ریفرینڈم کرائے۔ ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں دوستو، ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں کہ آج سے 1400 برس قبل مکہ کے لوگوں نے اپنی دعوت پہنچانے سے پہلے سرکار دو عالم نے ان سے پوچھا کہ بھائی اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ تو سب نے کہا ہم آپ پر ایمان لائیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ احتساب کے لیے پیش کریں گے۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جب اس ملتان بار پہ برا وقت آیا اور ملتان بار کے وکلا کی خودداری کو للکارا گیا اور ملتان بار نے اپنی خودداری کو بچانے کے لیے، وکلا کی عزت و تکریم کو بچانے کے لیے جب بھی کوئی قدم اٹھایا، اس وقت سید ریاض الحسن گیلانی موجود رہے، فرنٹ فٹ پہ رہے۔ خالد خان صاحب، سید محمد علی گیلانی صاحب، اظہار اللہ گیلانی صاحب، کمبو صاحب، میرے گروپ چیئرمین جناب مسعود آر بٹ صاحب، میڈم ارشد نقوی صاحبہ، میرے باقی دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہم ریاض الحسن گیلانی صاحب کے
इलेक्शन के सिलसिले में बार रूम में इकट्ठे हुए हैं और इस अहद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने जो बेड़ा कचहरी वापस लाके उठाया था, जिसको लोगों ने हाईजैक किया, हमने वो वापस उनसे छीना और 27 तारीख को हाई कोर्ट में जीतने के बाद इंशाल्लाह हम मजीद जांफशानी से, मजीद ताकत से, मजीद मोहब्बत से, मजीद डिटर्मिनेशन से हम उस बेड़े को आगे लेकर जाएंगे और वकला कौस के लिए, वकला बहबूद के लिए, काले कोट और काली टाई के बकार के लिए मजीद काम करेंगे। मेरे दोस्तों, आपने सोचना है, ये आप लोगों ने सोचना है, ये हमने सोचना है कि हमने अपनी बार के काम किस शख्सियत के हवाले करने हैं। क्या वो शख्सियत यूसुफ नकवी की तरह होगी जो कल भी हमारे साथ था, आज भी अपने ग्रुप के मुफाद के लिए, बुकला के मुफाद के लिए, काले कोट के मुफाद के लिए काम कर रहा है, या हमने उन लोगों को देना है जो डीलर हैं, जो मुनाफत करके आते हैं, जो किसी मखसूस निशाने के ऊपर आते हैं और फिर एक 5,000 का सोफा 25,000 में बेच के चले जाते हैं। हमने उनको वोट देने हैं जो 4 चिल्लर बार के खराब पे दे देते हैं। हमने उनको वोट देने हैं जो 2 करोड़ का ठेका ओपन बिडिंग में देते हैं, या हमने उनको वोट देने हैं जो 1 करोड़ का ठेका देते हैं और 1 करोड़ की जेब में डाल देते हैं। हमने उनको वोट देने हैं जो यहाँ पर सर तस्लीम खम नहीं करते और सीना ठोंक कर लगाते हैं, या हमने उनको वोट देने हैं जिनके करता धरता यहाँ पर जनरेटर बेच के खा जाते हैं। आज आप लोगों ने सोचना है दोस्तों, आपने दोस्त सोचना है, अपना मुस्तकबिल आपने सोचना है। मैं हल्फन कहता हूं आपको कि अगर फारूक, मैं और हम दोस्त इकट्ठे ना होते और हमारी सरपरस्ती महमूद अशरफ खान ना करता, तो खुदा की कसम यहाँ पे जस्टिस मुल्तान में ना आता, खुदा की कसम आज की चेहरे यहाँ पे ना आती, खुदा की कसम हम वहां पे धक्के खा रहे होते। आप लोग जागिए, खुदा के लिए आप लोग जागिए। हम वो लोग नहीं जो इलेक्शन जीत कर जेबें भर कर चले जाते हैं। हम जीते हारे हम आप में से हैं, हम जीते हारे हम आप में रहते हैं, हम स्ट्रगल करते रहते हैं। हम काला कोट मरते दम तक पहन के रखेंगे और खुदा की कसम मरने के बाद भी आप में जिंदा रहेंगे। बेहद मशकूर हूँ, हमारा काम है हुक्म अज़ां देना, हम देते रहेंगे। जीत हार मंजानी बल्ला है और अल्लाह आप सबका, हम सबका हामी और नासिर। बहुत जीतेंगे। मेहरबानी जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ आप सब दोस्तों का कि खूबसूरत इस्तकबाल किया। स्टेज पे बैठे हुए मेरे बुज़ुर्ग कायदीन, मेरे उस्ताद मोहतरम और सबसे सीनियर मोहम्मद अली गिलानी साहब, ज़रुल हक साहब, फरूक अबू साहब, मेरे उस्ताद मलिक लतीफ़ खोकर साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई और हमारे ग्रुप की शान, मेरे बड़े भाई, और हमेशा मोहब्बतों का हिस्सा दिया, एतमाद किया। आज उनके एतमाद के नतीजे पे मैं यहाँ प्रेसिडेंट कार खड़ा हूँ और तकरीर कर रहा हूँ। महमूद अशरफ और खालिद अशरफ साहब, मियां मदर साहब, मेरी बहुत प्यारी बहन, मैं इनका हमेशा मकरूज़ रहूँगा। बहुत सारी बातें ऐसी जो मुझे सिखाई भी सही, छोटी भी हैं। ज़मीना बहन है मेरी, बहुत अच्छी अंदाज में मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा गई। इरफान शमसी साहब, बाकी दोस्त, मेरे कोलीग्स, लेडी लायर्स, मेरे सीनियर्स, नौजवान बुकला, अस्सलाम वालेकुम जी। कोई बात मैंने नहीं कहनी, करता हुआ नजर आऊँगा। कहने से कुछ भी नहीं होता। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको, सिर्फ ये 27 उम्मीद है कि मेरे एक बाजू और भी मेरे साथ आ जाएगा, मेरी ताकत बढ़ जाएगी। क्योंकि बाजू इकट्ठे हो, 2 हो तो ईजी होके चलता है, अगर एक हो तो बड़ा मुश्किल हार्ड्स और ट्रिपल आती है। तो 27 सिर्फ जनाब ने अपने कंप्लीट करनी है। उसके आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो वाकई कहना नहीं पड़ेगा। और इंशाल्लाह बहुत सारी बातें की रफ़ी रज़ा ने, इंशाल्लाह वो बातें जो रफ़ी रज़ा कर गया इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पूरी करेंगे। ये जो फंड जनरेट हो रहे हैं, जो इंशाल्लाह होंगे, ये वेलफेयर ऑफ लॉयर ही होंगे इंशाल्लाह। कोई खाया नहीं जाएगा, कोई इधर उधर नहीं होगा। अगर होता तो ये स्टैंड का ठेका इस तरह ना होता।
بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں بھی کی. میں پھر اسی بات پہ جہاں میرے استاد میں نے آ کے جوائن کیا 90 سے آج تک بے داغ شخصیت, کوئی الزام نہیں ہے, بہت کچھ سکھایا. محمود بھائی, خالد بھائی کی محبتیں کہ وہ انہوں نے چھوٹا بھائی سمجھ کے ہمیشہ مجھے پیار دیا. زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن جب اعتماد ٹوٹتا ہے نا تو پھر کبھی انسان نہیں آتا. میڈم بشرا بیٹھی ہیں, ہمیشہ جب بھی ہم گئے ہمیں انہوں نے بڑا ویلکم کیا, بڑے اچھے انداز میں ملی. مجھ سے چھوٹی ہیں لیکن ہمیشہ انہوں نے بہت ساری چیزیں سکھائیں اور انسان سیکھتا آتا ہے. تو میں انشاءاللہ یہ آپ سب سے دوستوں سے وعدہ ہے کہ اس بار کا مجھے امین بنایا ہے. وعدہ کیا تھا, جب حلف لیا تھا پھر وعدہ کیا تھا, آج پھر یہ سب بار سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو میرا کام ہوتا ہوا نظر آئے گا, باتیں نہیں. اللہ حافظ جی. جدوجہد اور حریت کا جو عنصر نمایاں نظر آیا وہ صرف ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتا ہے, ہمارے بڑے بھائی, ہمارے رہنما اور کاروان امیر کاروان جناب محمود اشرف خان صاحب سے گزارش ہے کہ وائر میں چلا کا اظہار کریں. جناب محمود اشرف خان صاحب. حکومت صرف ایک تخت پہ بیٹھنے کا نام نہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں کسی بھی سٹیج پر کوئی اختیارات دے دیے گئے ہیں, آپ کو کسی بھی مسند پر بٹھا دیا گیا ہے, تو آپ اس مسند کے حاکم ہیں اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ اس مسند پہ بیٹھ کے انہی اصولوں پر عمل کریں جو ہمارے رب تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بتائے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مسند بڑی ہو تو اس کا زیادہ حساب ہے, مسند چھوٹی ہو تو اس کا کوئی حساب نہیں یا کم حساب ہے, تو پھر شاید وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. آپ کا کوئی بھی عمل, یہ رب تعالیٰ کی ذات کو پتا ہے کہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے, لیکن جو آپ کا صحیح عمل ہے وہ آپ کے لیے منفرد لائے گا, اور جو آپ کا غلط عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی بھی ہوگا اور آپ کو کفر کے گڑھ میں بھی دھکیلے گا. ہم نے ریاض الحسن گیلانی کو آزمایا ہوا ہے, اس کو بطور جنرل سیکریٹری ہائی کورٹ بار بھی دیکھا ہے, اس کو اپنے ساتھ جدوجہد میں بھی دیکھا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے جس طرح اس کا یوسف اکبر نقوی کا انتخاب کیا اور یہ اپنے اس توقع پر, وہ اعتماد پر پورا اترا, ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ جب کل اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا تو انشاءاللہ آپ ریاض گیلانی کو بھی اسی طرح ہی دیکھیں گے جس طرح یوسف اکبر کو نصیب ہوگا. حصول انصاف میں جو دشواریاں حائل ہیں ان میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا. سائلان کو محض چند معمولی تکنیکی خرابیوں کی بنا پہ حصول انصاف سے محروم کیا جا رہا ہے. اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جو درخواست لکھی جائے گی وہ خودشت ہوگی, وہ کس زبان میں ہوگی, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. وہ تو ایک سائل نے قاضی کے پاس اپنی فریاد لے کے جانا ہے اور قاضی اور منصف پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس کو انصاف فراہم کرے. آج اس مقدس ایوان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں کے صدقے مجھے اس منصب پہ سرفراز کیا تو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اس کالے کوٹ کی عدالتوں میں تحقیر ہوگی. انہوں نے واقعی بات تو مختصر ہی کی, تو لیکن جہاں بات میں دعا بھی دلیل نہیں کروں گا. ایک بات میں بتاؤں کہ مجھے اس بار میں نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ میں اس بار کا ممبر ہوں, اور اسی بار نے مجھے عزت دی ہے, محبت دی ہے. الیکشن آتے رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں. الیکشن میں ہمیشہ گہما گہمی ہوتی رہی ہے. الیکشن میں ہمیشہ دو فریق اور مقابلہ, کانٹے کا مقابلہ ہوتا رہا ہے. لیکن اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ مزہ نہیں آ رہا. جو حالات, جو ماحول اور جو محبت اور جو شفقت اور جو ساتھ نظر آ رہا ہے, اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا.
اور میں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں آپ سب کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں کہ اے پاک پروردگار، ہم نے یہاں جو اس جگہ کھڑے ہو کے جو وعدے کیے گئے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان وعدوں پہ ہم عمل کریں۔